میتھیو آرنلڈ، تعارف و تمہید۔ میتھیو آرنلڈ بنیادی طور پر ایک شاعر تھا جسے شاعری کے رموز اور شاعری کی غیر معمولی تاثیر اور تاثیر کی وجوہ سے خاص دلچسپی تھی۔ اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی نشیب و فراز اور وکٹورین عہد کے انسان کی زرپرستی اور ہوسناکی کے مزورات سے بھی وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے ادبی تنقید کے علاوہ اپنے عصر کے مختلف طبقات اور ان کی رغبتوں کا تہذیبی سطح پر جو مطالعہ کیا تھا اسے غیر معمولی وقت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس معنی میں وہ ایک ایسے دانشور کے طور پر نمایاں ہوتا ہے جس کے لیے ادب، انسان اور اس کا عصر ایک مستقل سوال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کارلائل اور رسکن، یہ والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کے معروضات کا دائرہ میتھیو آرنلڈ کے مقابلے میں بے حد تنگ ہے۔ کارلائل اور رسکن کلاسیکی اقدار کے گرویدہ تھے اور اخلاق کا ایک بلند تصور رکھتے تھے۔ میتھیو آرنلڈ اور ان کے تصورات میں بعض سطحوں پر اختلاف کی گنجائش کم ہے، لیکن میتھیو آرنلڈ کی بحث کے موضوعات کے حدود خاصی وسیع ہیں۔ ان حدود میں مذہب، سائنس، ثقافت، شاعری، اخلاق، معاصر اقتصادی میلانات وغیرہ شامل ہیں۔ سبق کا مقصد: آرنلڈ عہد وکٹوریہ کا اہم ترین نقاد تھا جس نے اپنے بعد کی نسلوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ ٹی ایس ایلیٹ اور ایف آر لیوس کے نزدیک بھی وہ ایک غیر معمولی نقاد اور دانشور تھا۔ آرنلڈ کا عہد سائنسی فتوحات، مادیت پسندی اور مذہب بیزاری کے علاوہ صارفیت کے فروغ کا دور تھا۔ معاشرہ بظاہر مربوط تھا لیکن اندر ہی اندر انتشار کی صورت تھی جو اخلاقی پستی کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی۔ ہمارے طلباء کو آرنلڈ کے ان تصورات کے بارے میں علم مہیا کرنا ہے جو اس نے اپنے عہد کے مذہبی میلانات، تہذیبی انتشار، دولت کی ہوس، نو دولتیوں کی بہتات، اخلاقی زوال اور ادبی اقدار کی پامالی جیسے موضوعات و مسائل کو گہری سنجیدگی سے اخذ کیا اور ان پر پورے شرح و بسط کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ ہمارے طلباء کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ادبی تنقید کی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے، اس کا تنقید حیات کا تصور کیا ہے، شاعری کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، تخلیقیت کو وہ کس معنی میں اخذ کرتا ہے، کلاسیکیت کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے، اور تنقید کے لیے بے لوثی اور غیر جانبداری ایک شرط کی حیثیت کیوں رکھتی ہے۔ آرنلڈ کا مسئلہ محض ادب اور فن ہی نہیں تھا بلکہ عصری تہذیب سے متعلق وہ مسائل بھی تھے جنہیں نئے عہد کے صنعتی اور صرفی نظام نے پیدا کیا تھا۔ آرنلڈ کا مسئلہ محض ادب اور فن ہی نہیں تھا بلکہ عصری تہذیب سے متعلق وہ مسائل بھی تھے جنہیں نئے عہد کے صنعتی اور صرفی نظام نے پیدا کیا تھا۔ والٹر پیٹر اور آسکر وائلڈ کا شمار خالص اسلوب کے پرستاروں میں ہوتا ہے۔ فن ان کے یہاں اپنا مقصود آپ ہے جو ہمیں جمالیاتی حس تو عطا کرتا ہے لیکن اس سے افادت کی توقع فضول ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک فن و ادب کا رشتہ زندگی سے اٹوٹ ہے جو ایک سطح پر تہذیب انسانی کو فروغ دینے اور اعلیٰ انسانی قدروں کے تحفظ کا کام بھی انجام دیتا ہے۔ آرنلڈ کا ٹچ سٹون یعنی کسوٹی کا تصور کیا ہے؟ آرنلڈ کلاسیکیت کو ایک کسوٹی یعنی ٹچ سٹون کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہر عہد اور ہر عصر کی اپنی چند منفرد خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسرے زبانوں سے مختلف بھی ہوتی ہیں اور ممتاز بھی۔ آرنلڈ کو اپنے وطن عزیز یعنی انگلستان سے گہری محبت تھی، لیکن وکٹورین عہد کے انگلستان کا تہذیبی انتشار، اخلاقی پستی اور روحانی دیوالیہ پن وغیرہ نے اس کے سامنے بڑے بڑے سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ وہ اپنے عصر سے شاکی بھی تھا اور کسی حد تک مایوس بھی، اسی لیے وہ اس بیمار تہذیب کے لیے مختلف نسخے بھی تجویز کرتا ہے۔
وہ ادب اور اخلاقیات میں ایک خوش ترتیبی اور ہم آہنگی دیکھنا چاہتا تھا۔ اہل انگلستان کی تنگ نظری کے باعث ان کے نقطہ نظر میں وہ آفاقیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جس سے وسیع المشربیت اور بین الاقوامیت کا تصور مستحکم ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارباب وطن کو خود احتسابی کا درس دیتا ہے تاکہ وہ اپنی محدود عصبیت سے بلند ہو سکیں۔ ان تعصبات کے باعث انگلستان کے باشندوں کا مذاق اور ان کے تہذیبی اعمال ناپختہ ہیں، ان میں اس شائستگی، نفاست و لطافت کی بڑی کمی واقع ہو گئی ہے جن سے کسی قوم کے اعلیٰ تہذیبی نشانات کا تصور وابستہ کیا جاتا ہے۔ آرنلڈ کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے ہم وطن تجریدی تصورات سے بھی خاطر خواہ رغبت نہیں رکھتے، بلکہ ایسے تصورات کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں جو مبہم اور دھندلے ہیں۔ عبرانی فکر نہ جرمنی دانش اور نہ عہد وسطیٰ کی تعلیمات ان کے لیے مناسب ہیں، بجائے اس کے ان کے لیے یونانی کلچر اور یونانی دانش ایک بہتر رہنما ہو سکتی ہے، جسے عصر جدید کے فرانس نے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا ہے۔ کلاسک کا تصور انگریزی ادب کی تاریخ میں عہد الزبیتھ اور رومانوی تحریک کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عہد الزبیتھ کا زمانہ وہی ہے جسے نشاط ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کلاسیکی عہد کے بعد یہ وہ دور ہے جسے ادب کی تاریخ میں عہد زرعی سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طرح رومانوی تحریک نے نو کلاسیکی تعقل پسندی اور تقلید کی روش کے خلاف آواز بلند کی۔ خارجیت کے برخلاف داخلیت اور پابندی کے بجائے ذہن و ضمیر کی آزادی کو ترجیح دے کر جرأت اور بے باکی کا درس دیا۔ لیکن آرنلڈ کی نظر مقامیت سے دور فاصلے کے اس نشان پر تھی جسے یونان کہا جاتا ہے۔ آرنلڈ اپنے وطن کی ناموس کو بحال کرنے اور اسے سرفراز کرنے کے لیے کلاسیکی روح کی تبلیغ اور اشاعت کو ناگزیر خیال کرتا ہے۔ اس کی تقریباً ساری نثری تصنیفات کا محور اسی قسم کے وسائل ہیں۔ مثلا آن ٹرانسلیٹنگ ہومر، دا اسٹڈی آف کیلٹک لٹریچر، ایسے آن کرٹیسزم اور کلچر اینڈ انارکی۔ ان تصنیفات میں ادب اور اس کی تنقید کا ایک ٹھوس تناظر ضرور موجود ہے، لیکن معاصر زندگی میں نفاق، عمومی مذاق میں گراوٹ، نو دولتیوں کی اخلاقی پستی، پسماندہ طبقہ اور اس کی عدم تربیت سے پیدا ہونے والے مسائل نے معاشرے میں جس تہذیبی انتشار اور بے اصولے پن پر مہبیز کی ہے، آرنلڈ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ کلچر ہی سے حلاوت اور روشنی ممکن ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کامل کردار کی تشکیل کرتی ہیں۔ ادب تنقید حیات ہے۔ آرنلڈ ادب کو تنقید حیات سے تعبیر کرتا ہے۔ ادب اس کے نزدیک ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کو سنوارے اور بہتر سے بہتر بنانے کی جدوجہد کرے۔ کردار سازی اور اخلاق کی تعمیر میں وہ ایک بڑا کام انجام دے سکتا ہے۔ آرنلڈ کے نزدیک ادب یا شاعری جن معانی کی ترسیل کرتی ہے، اصلاً وہ تصورات ہیں جو انسان اور انسانیت کی تاریخ میں بہترین دماغوں کے خلق کردہ ہیں۔ انہیں ایک علم کے طور پر فروغ دینے اور پھیلانے یا ان کی اشاعت کرنے کا کام ادب کا ہے۔ آرنلڈ کا یہ تصور اسے افادیت پسند حلقے سے وابستہ کر دیتا ہے۔ دراصل آرنلڈ اپنے عصر میں ابھرتے ہوئے درمیانہ طبقے اور نودولتیوں کی بدمذاقی اور عامیانہ پن سے بہت نالاں تھا۔ انہیں شائستہ اور مہذب بنانے کی ذمہ داری وہ اپنے عہد کے تعلیمی نظام کے سپرد کرتا ہے، لیکن ایک سطح پر وہ ادب سے بھی توقع کرتا اور اصرار کرتا ہے کہ اس بڑے منصب پر پورا
اور کھڑا اترے۔ کلچر، مذہب، سائنس، یہاں یہ امر بھی کم توجہ طلب نہیں ہے کہ آردل خالص ادبی اور دانشورانہ کلچر کا مورخ نہیں تھا، جو ایک بے حد محدود اور مخصوص تصور ہے۔ وہ اشرافیہ طبقے کو دوسرے ادنا اور نادار طبقوں کی طرف متوجہ کرنے کے اصول پر کاربند تھا، تاکہ وہ برطانوی معاشرہ جو مادیت پرستی کی ہوس میں گرفتار ہے، علم اور دانش کے حصول کی طرف بھی متوجہ ہو۔ ایک بہتر سماج کی تعمیر کے لیے سب سے مناسب یہی آلات و اوزار ہیں۔ آردل مذہب مخالف نہ تھا، لیکن روایتی معنی میں مذہبی بھی نہیں تھا۔ وہ مذہب کا ایک صاف ستھرا تصور رکھتا ہے۔ اسے عیسائیت کی وہ سخت گیر اصول قطعاً گوارا نہ تھے جنہیں بے بدل خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو روایتی اور قطعی عقائد سے دو چند دور رکھا۔ وہ تو اس بات پر بھی اصرار کرتا ہے کہ عیسائیت میں سے فروعی عناصر کے اخراج کے بغیر ہم عیسائیت کی اصل روح کا تحفظ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی سائنس کی فتوحات کو انگیز کر سکتے ہیں۔ آردل کی نظر اس مستقبل پر تھی جب سائنس مذہب کے لیے ایک چیلنج ہی نہیں ہوگی بلکہ اس پر غالب بھی آ سکتی ہے۔ آردل نے روشن خیال، وسیع نظری اور عہد فہمی کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا کہ اب انسانیت کی سمت کیا ہونی چاہیے۔ اسی بنا پر وہ بار بار ادب اور سائنس کی ہم آہنگی اور رفاقت پر اصرار کرتا ہے۔ آردل کی یہ تصنیفات اس کے اسی نوع کے افکار پر مبنی ہیں۔ سینٹ پال اینڈ پروٹسٹینٹزم، لٹریچر اینڈ ڈوگما، گاڈ اینڈ دا بائبل، تخلیقیت کی اہمیت۔ آردل ایک اہم اور حساس نقاد تھا۔ تخلیقیت کو وہ ہر جگہ ایک بلند مقام دیتا ہے۔ پھر بھی وہ سوال کرتا ہے کہ کیا جانسن کو لائیوز آف پوئٹس کے بجائے صرف شاعری کرنی چاہیے تھی، یا ورڈزورتھ کو جو ایک بہتر تنقیدی صلاحیت کا مالک تھا لیریکل ویلرز کا مقدمہ لکھنے کے بجائے صرف سونیٹ ہی لکھنا چاہیے تھا؟ ان سوالوں کے جواب آردل یہ کہہ کر خود فراہم کرتا ہے کہ یقیناً ورڈزورتھ ایک بڑا نقاد تھا، اور یہ سوچ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس نے تنقید کی طرف اور زیادہ توجہ کیوں نہیں دی۔ گیٹے خود ایک بڑا نقاد تھا، اور یہ دیکھ کر ہمیں تفاخر کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کافی تنقیدی سرمایہ چھوڑا ہے۔ دراصل ہر ادیب کے اپنے ذہن و ضمیر کے تقاضے اور چند محرکات ہوتے ہیں جن کے باعث وہ اپنی راہ بدلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آردل تخلیقی قوت کو سب سے اعلیٰ درجے کی قوت ہی نہیں، اعلیٰ درجے کا تفاعل بھی کہتا ہے، جس سے فنکار کو سچی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تخلیقی صلاحیت کا اظہار ہر دور میں یکساں نہیں ہوتا، اور مسرت حاصل کرنے کے ادب کے علاوہ اور بھی دوسرے بہت سے ذرائع ہیں۔ آردل ادب سے حاصل ہونے والی مسرت کو اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ آردل کے نزدیک تصورات، ان آئیڈیاز کی بڑی اہمیت ہے۔ ادب اپنے عصر ہی سے انہیں عکس کرتا ہے، وہ فلسفی کی طرح انہیں دریافت نہیں کرتا، کیونکہ ادب مختلف عناصر سے ترکیب پاتا ہے۔ وہ مرکب ہے، نہ کہ تجزیہ، اور نہ تحقیق و دریافت کا شمار اس کے منصب میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاص دانشورانہ اور روحانی ماحول اور بعض مخصوص تصورات کا فیضان اس کے لیے تخلیقی تحریک کا باعث بنتا ہے۔ ایک ادیب بڑے اہتمام اور مؤثر طریقے سے ان عناصر کے امتزاج کو ایک خاص ترکیب میں ڈھال لیتا ہے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ہر دور اعلیٰ تخلیقی کاموں کے لیے مناسب ماحول کے مطابق نہیں ہوتا۔
اسی لیے آرنل کی نظر میں ادب کی تاریخ میں تخلیقی دور یعنی اعلیٰ ترین تخلیقات سے معمور دور کم سے کم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ تخلیق کے لیے فرد کی قوت یعنی پاور آف دا مین اور عصر کی قوت یعنی پاور آف دا ٹائم کی حیثیت ناگزیر ہے۔ صرف ایک قوت اس کام کے لیے ناکافی ہے۔ آرنل تدقیق کے لیے بے لوثی اور غیر جانبداری یعنی امپارشلٹی اینڈ ڈس انٹرسٹیڈنیس پر بھی زور دیتا ہے۔ تنقید کو اپنے اصولوں کی روشنی میں محاکمہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان عملی نقطۂ نظر کی روشنی میں جو اشیاء پر مبنی ہوتے ہیں۔ تنقید بھی ذہن کا ایک آزاد کھیل ہے۔ تنقید نگار کو تصورات کے تعلق سے ان درپردہ سیاسی اور علمی ملحوظات سے پرے ہو کر فکر کرنی چاہیے جن کے ساتھ عوام کی ایک کثیر تعداد وابستہ ہوتی ہے۔ تنقید کا کام یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں بہتر سے بہتر جو سوچا اور سمجھا گیا ہے اس میں بہترین کیا ہے، اسی بہترین کو فروغ دینا اور اس کی تشہیر و توسیع تنقید کے منصب میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ انہی کی بنیاد پر سچے اور تازہ تصورات خلق کیے جا سکتے ہیں۔ آرنل کو اپنے عہد میں تنقید کی ناکامی اور تنقید کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ اس نے عملی ملحوظات یعنی کنسیڈریشنز پر تکیہ کر لیا ہے۔ ان نقادوں کے لیے عملی مقاصد کا درجہ اول ہے اور ذہن کا کھیل درجہ دوم پر ہے۔ ہر ادبی رسالے اور نقاد نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے جو ان کے اپنی رغبتوں کے مطابق ہیں۔ اپنی رغبتوں یا انٹرسٹ سے پرے ہو کر بے لوثی کے ساتھ تنقید کے تفاعل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے آرنل سیاست کی براہ راست مداخلت کے سخت خلاف ہے۔ اس کی ترجیح اس گہری سنجیدگی پر ہے جو تخلیق کے حقیقی کردار کو نمایاں کر سکے اور تخلیق سازی کے لیے ایک عمومی فضا تیار کرنے میں معاون بھی ہو۔ ہر بڑی تنقید بہتر ادب کی نشاندہی کرتی اور بہتر ادب کے لیے فضا سازی کا کام کرتی ہے۔ آرنل انگریزی ناقدین کو یہ صلاح دیتا ہے کہ وہ محض انگلستان کے بہترین علم اور بہترین افکار پر ہی نظر نہ رکھیں بلکہ بیرونی ممالک جیسے جرمنی اور فرانس کے بہترین افکار کو جانیں اور انہیں فروغ دیں۔ تنقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ بتازہ نو بنو قابل قدر علم کی تلاش و جستجو کرے اور انہیں مشتہر کرے۔ آرنل کی نظر میں تنقید اور صرف تنقید ہی مستقبل سازی میں معاون ہو سکتی ہے۔ تنقید کو بہرحال متین، لچکدار، سرگرم اور ہمیشہ علم افزا ہونا چاہیے، تب ہی وہ تخلیقی عمل کی طرح مسرت بخشنے کی اہل ہو سکتی ہے۔ یہ احساس مسرت ایک صاحب ضمیر اور صاحب بصیرت کے لیے اس مسرت سے زیادہ مرجح ہے جو کسی ادنا، کمزور، بودی، کم مایہ اور ناقص تخلیق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تصور شعر۔ شاعری کے بارے میں آرنل کا خیال ہے کہ وہ کون سا عقیدہ ہے جو متزلزل نہیں ہوا، وہ کون سا مسلمہ شرعی اصول ہے جو سوار زد نہیں ہوا، کس روایت کو صدمہ نہیں پہنچا، خود مذہب مادیت میں ڈھل چکا ہے۔ لیکن شاعری کے لیے تصوری آئیڈیا ہی سب کچھ ہے۔ شاعری میں تصور محض کے طور پر کار فرما یا خلق نہیں ہوتا بلکہ وہ جذبے کے ساتھ نتھی ہو کر وارد ہوتا ہے۔ آرنل کے نزدیک تصور ہی اصل چیز ہے۔ جو آج ہمارے مذہب کا سب سے طاقتور جزو
اس کی لاشعوری شاعری ہے، اس لیے اس کا خیال ہے کہ شاعری کا مستقبل انتہائی تابدانک ہے۔ شاعری کی قوت اور تاثیر کی بے پناہ صلاحیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ پائیں گے کہ ہم شاعری کی طرف اس لیے رجوع ہوئے ہیں کہ وہ زندگی کی ترجمانی کرتی ہے، وہ ہمیں تمانیت بخشتی ہے، وہ ہمیں سہارا دیتی ہے۔ بغیر شاعری کے سائنس بھی نامکمل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن شاعری ہی مذہب اور فلسفے کی جگہ لے لے۔ آرنلڈ ورڈزورتھ کے اس قول کی تائید کرتا ہے کہ شاعری زندگی کی دلیل اور تمام علم و آگہی کی نفیس ترین روح ہے۔ آرنلڈ کے ذہن میں شاعری کا ایک مثالی تصور ہے، یعنی وہ شاعری جو ہر کسوٹی پر پورا اتر کر اپنی برتری اور اپنی فضیلت کو ثابت کر سکے۔ آرنلڈ محاکمے میں بھی سختی کا قائل ہے اور جانچنے کے لیے بھی اعلیٰ معیاروں کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ شاعری میں ڈھونگ کا کوئی گزر نہیں ہوتا، بالخصوص شاعری میں برتر اور کمتر، کھرے اور کھوٹے یا نصف کھرے، سچ اور باطل یا صرف نصف سچ کی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ وہ شاعری ہی ہے جو اعلیٰ تر استعداد کی اہل ہے۔ شاعری شعری صداقت اور شعری حسن جیسے اصولوں کے ساتھ مشروط تنقید حیات ہے۔ ہماری روح جس سے تبادیت عکس کرتی ہے اور جس سے ہمیں سنبھالا ملتا ہے، لیکن تنقید حیات کی اہلیت کے مطابق ہی تبادیت اور ٹھہراؤ کی اہلیت ہمیں میسر آتی ہے۔ شاعری جتنی بلند مرتبہ ہوگی اسی نسبت سے اس میں تنقید حیات کی اہلیت ہوگی۔ آرنلڈ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہی انبساط آفری ہو سکتی ہے، اس میں نئی قلب کاری اور ہمیں سنبھالے رکھنے کی قوت مضمر ہوتی ہے۔ آرنلڈ بحیثیت ایک نقاد۔ آرنلڈ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز شاعری سے کیا تھا، لیکن اپنے عہد کے ادب اور تہذیب اور ترقی کی رفتار سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا، بلکہ بعض اعتبار سے مایوسی ہی اس کے حصے میں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا قلم نثر کی طرف موڑ دیا۔ 1865 میں اس کی مارکۃ الآراء تصنیف ایسیز اینڈ کرٹیسزم منظر عام پر آئی، جس نے بڑے پیمانے پر عوام کے ایک بڑے طبقے اور یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور دوسرے دانشوروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایک سطح پر ادب اس کے مطالعے کا معروض تھا، لیکن تہذیب اور بالخصوص 19ویں صدی کے نصف آخر کی برطانوی تہذیب اور برطانوی عوام کے عمومی رجحانات کو اس نے کلیدی حیثیت دی تھی۔ اسی لیے اس کتاب کو تہذیب کی انجیل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ آرنلڈ کے موضوعات کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ وہ اپنی بات تہذیب کے موضوع سے شروع کرتا ہے اور ادبیات، مذہبیات، سیاسیات اور اخلاقیات کے مسائل کو اسی ایک تناظر میں ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ برطانوی باشندوں میں جو بد مذاقی پیدا ہو گئی ہے اس کی کسی طور پر تربیت کی جا سکے۔ اسی بنا پر وہ ذوق کی معیار بندی کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دیتا ہے۔ اسے تنقید کے طریقہ کار میں جو انتشار اور بے اصولے پن کی کیفیت ہے اس کا بھی شدید احساس تھا۔ اس لیے تنقید کے وہ تاریخی اور سائنسی طریقوں کا تعارف کراتا ہے جن کے اساس معروضیت، تجزیے، تقابل اور معقولیت پر تھی۔ اسے اعلیٰ طبقے کی سرد مہری اور بے اعتنائی سے شکوہ ضرور تھا، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا تہذیبی مسئلہ درمیانے طبقے کی معاشرت تھی۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اپنی ناشائستگی اور عامیانہ پن کے احساس سے بھی عاری تھا۔ آرنلڈ کا خطاب عالموں اور دانشوروں سے اتنا نہیں تھا جتنا اس طبقے سے تھا۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو دانش کے اعلیٰ مقام پر دیکھنے کا زبردست متمنی تھا۔
جہاں وہ مایوسی سے دو چار ہونے لگتا ہے تو اس کا قلم یکدم طنز، کبھی شکوہ، کبھی احتجاج اور کبھی تمسخر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ طبقہ عمرا کی آسودہ خاطری، ذہنی کاہلی اور ایک اوسط وکٹورین فرد کی دھکم دھکا کر کے دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے جو ہوڑ سی لگی ہے، آرنلڈ کی بحث کے موضوعات بھی یہی ہیں اور اس کے طنز کے نشانے بھی یہی ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں اور نام نہاد دانشکدوں میں پروردہ تضادات اور ان کی نااہلی پر تازہ زن ہوتا ہے۔ ایک روشن خیال ہونے کے ناطے اکثریت کے سفلے پن کو موجب ذلت سمجھتا ہے۔ کلیسائیت اور کلیسائیت کی سخت گیری کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ ان تمام روایتوں، عقائد اور شرعی قواعد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے جنہیں دانش کی سطح پر ثابت نہیں کیا جا سکے۔ آرنلڈ حسن اور صداقت کو درجہ اول پر پرکھتا ہے۔ اخلاقی متانت کا مرتبہ بھی اس کے یہاں بلند تھا، جس میں انسانیت کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ وہ فن اور ادب میں بھی ان لوگوں پر سخت تنقید کرتا ہے جو محنت، انہماک اور یکسوئی سے جی چراتے ہیں۔ آدمی جب تک اپنے اندر گہری سنجیدگی اور لگن نہیں پیدا کرے گا، وہ اعلیٰ ادب نہیں خلق کر سکتا۔ اس نے کلاسیکیت سے فنی تکمیل، فنی حسن اور ضابطہ بندی کا درس لیا اور یہ سیکھا کہ تخلیق فن ایک انتہائی صبر آزما عمل ہے اور نقاد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ علم کے تمام شعبوں، دینیات، فلسفہ، تاریخ، فن اور سائنس میں معروض کا مطالعہ اس طرح کرے جس طرح حقیقت میں وہ ہے، جبکہ آسکر وائلڈ کا خیال قطعاً اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نقاد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معروض کا مطالعہ اس طور پر کرے جیسے حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ پرشوکت اسلوب کا تصور۔ آرنلڈ کے ذہن میں کلاسیکیوں کی مانند ایک ایسے پرشوکت اسلوب کی روپ ریکھائیں تھیں جس میں وقار و تمکین ہو، نیز جو ہمارے اندر عظمت کا احساس دلائے۔ آرنلڈ اسلوب کا ایک خاص تصور ضرور رکھتا تھا، لیکن بعض معاصرین کی طرح اسلوب کا پرستار نہیں تھا۔ آرنلڈ نے اپنی تصنیف آن ٹرانسلیشن آف ہومر کے پیش لفظ میں ہومر کے اسلوب خاص پر بحث کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ کسی بھی شعری ترجمے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ کسی بھی شاعر کے اسلوب کو کسی دوسری زبان میں منتقل کردہ کیوں کر دشوار گزار ہوتا ہے، اور بالخصوص ہومر کے اسلوب شعر کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جنہیں ملحوظ رکھے بغیر ہومر کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی تراجم کو وہ اسی معنی میں کوتاہ قرار دیتا ہے کہ ان میں ہومر کی مکمل تصویر نمایاں نظر نہیں آتی۔ آرنلڈ کی نگاہ میں ہومر کے اسلوب خاص کے 4 نکات ہیں۔ نمبر 1، تیز روی یعنی ریپیڈیٹی، یعنی جہاں زبان سست رو ہے وہاں اسلوب میں شوکت کا پیدا ہونا بعید از امکان ہے۔ نمبر 2، تلفیظ و اسلوب میں راستی اور کھراپن، پلیننیس اینڈ ڈائریکٹنیس آف ڈکشن اینڈ اسٹائل۔ ایک مؤثر رفیع الشان اسلوب کے معنی سنانہ اسلوب کے نہیں ہیں۔ اسلوب شعر میں عظمت و رفعت کا پیدا ہونا شاعری کی خداداد صلاحیت پر مبنی ہے۔ شاعر میں اگر شریف النفسی اور عالی ظرفی کا عنصر ہے اور وہ موضوع کو شائستگی اور سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے، تبھی اس کے طرز ادا اور اس کی تلفیظ میں راستی، کھرے پن اور بے تکلفی کا جوہر پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، فکر و خیال میں سادگی، پلیننیس ان تھاٹس۔ آرنلڈ یہ واضح کرتا ہے کہ سادگی پرشوکت اسلوب کا خاصہ ہے۔ آرنلڈ نہ صرف اسلوب کی سادگی پر زور دیتا ہے بلکہ فکر و خیال میں سادگی کو بھی برابر کی اہمیت دیتا ہے، یعنی ایسے خیالات جو بناوٹ اور پیچیدگی سے عاری ہوں۔ حشمت یا نوبلٹی۔ آرنلڈ کے تصور اسلوب پر لانجائنس کے تصور رفعت
یعنی سبلیمیٹی کا گہرا اثر ہے۔ لانجائنس کا مقصود بھی بظاہر آراستگی و پیراستگی یا صنعانہ لفظی اہتمام نہیں ہے، بلکہ زبان کے استعمال میں ایک خاص رواں اور بے تکلف طریقہ کار کو برتنے سے اس کا تعلق ہے۔ خلاصہ، آرنلڈ محض ایک بلند پایا شاعر ہی نہیں، ایک اعلیٰ درجے کا نقاد بھی تھا۔ اس کی تنقید کا موضوع و معروض صرف ادب ہی نہیں تھا، بلکہ تہذیب، تاریخ، سیاست اور اخلاق وغیرہ جیسے موضوعات و مسائل کا بھی اس کی تحریروں میں ایک خاص مقام تھا۔ وہ معقولیت پسند اور روشن خیال تھا، جو کلاسیکی فن و ادب کی ضابطہ بندی اور معیار بندی کو مثالی تسلیم کرتا ہے، لیکن مذہبی سخت گیری اسے سخت ناپسند ہے۔ شاعری اس کے نزدیک اعلیٰ درجے کا فن ہے، جو نہ صرف تفسیر حیات بلکہ تنقید حیات بھی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ تنقید کو وہ ایک گراں قدر تہذیبی عمل قرار دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں آرنلڈ نے جن متنوع مسائل کو اپنی بحث کا موضوع بنایا تھا، ان کی گونج 20ویں صدی کے نصف اول تک سنائی دیتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے طریق نقد کا پہلا درس اسی سے لیا تھا۔ اسی طرح ایف آر لیوس کے تہذیبی تصورات پر آرنلڈ کے اثرات کا نقش گہرا ہے۔